الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے اور گناہوں کو معاف کرانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک لفظ استغفار کا استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ توبہ کا استعمال ہوتا ہے. استغفار اور توبہ، اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے. استغفار کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور توبہ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. انسان سے جو گناہ ہو چکے، جو غلطیاں ہو چکی، جو اللہ کی نافرمانی وہ کرتا رہا، جب وہ اس پر نادم ہوتا ہے، جب وہ اس پر شرمندہ ہوتا ہے، جب اسے افسوس ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر اپنی شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرتا ہے اور سابقہ کی ہوئی غلطیوں پر معافی مانگتا ہے، تو اس کو استغفار کہا جاتا ہے. اور جب انسان اپنی سابقہ زندگی کی غلطیوں، کوتاہیوں، اللہ کی ہوئی نافرمانیوں پر پشیمان ہو کر، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر استغفار کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ یہ عزم کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ نیکوکاری والی زندگی گزارے گا، آئندہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، تو آئندہ کے لیے جو وہ عزم کیے ہوئے ہے اس کا نام توبہ ہے. یعنی آئندہ گناہ نہ کرنا، یہ توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور جو انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہوں پر آنسو بہا لیتا ہے، تو اس کا باطن صاف ہو جاتا ہے، اور جب اس کا باطن صاف ہوتا ہے تو گویا وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. یحب المتطہرین، جو لوگ پاک ہوتے ہیں، جن کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، جن کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پھر پسند فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے محبت فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو اپنے در پہ آنے والوں کو رحمتوں میں ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور مہربان اتنے ہیں، مشفق اتنے ہیں، اپنے بندوں پر رحیم اتنے ہیں، اور ان کا کرم ایسا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمیت کو، رحمانیت کو پہچان لیا تو پھر وہی سمجھ سکتا ہے. کہیں میں نے دیکھا تھا
کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا نام ہے، محدثین میں بھی نام ہے ان کا، اولیاء کے اندر بھی سر فہرست ان کا نام نظر آئے گا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر روز قیامت مجھے اختیار دے دیا جائے کہ تم اگر چاہو تو اپنا حساب، یعنی قیامت کے دن کا اعمال کا حساب، اپنا حساب اگر تم چاہو تو اپنی والدہ سے بھی کرا سکتے ہو، اگر چاہو تو اپنا آج حساب اپنی والدہ سے بھی کرا سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے، اور اگر چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارا حساب لے لے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اختیار دے دیا گیا کہ تم انتخاب کرو، یا آج حساب قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب اپنی والدہ سے کراؤ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے، تو فرمانے لگے میں اپنی والدہ سے حساب نہیں کراؤں گا، کیونکہ والدہ پھر بھی غصے میں آ سکتی ہے، پرانی بات اس کو یاد آ جائے گی، غصہ آ جائے گا، میں اپنا حساب اپنے رب سے کراؤں گا جس کے غصے اور غضب پر اس کی رحمت غالب رہتی ہے۔ اپنی والدہ سے حساب نہیں کراؤں گا، میں رب تعالیٰ سے حساب کراؤں گا، وہ ایسے رحیم ہے۔ اور نماز کی بھی پھر ایسا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ چور اور ڈاکو بھی اگر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے جب توبہ کرتی ہے، استغفار بھی اور توبہ بھی، میری بات اپنے ذہن میں رکھنا، جب بھی توبہ کا ذکر آئے تو دونوں چیزوں کو، سابقہ پر ندامت، شرمندگی، افسوس، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ تو جب کوئی عزم لے کر آتا ہے اور جب کوئی سچے دل کے ساتھ آنسو بہاتا ہوا آتا ہے تو پروردگار عالم اس کو پھر کیسے نوازتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے، یہ بھی ہماری ایک سنہری تاریخ ہے، کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ تھا، اور اس ڈاکوؤں کے گروہ کا جو سردار تھا، جو ان کا بڑا تھا، جو ان کا امیر تھا، اس کا نام فضیل تھا، عیاض کا بیٹا تھا، فضیل ابن عیاض کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں وہ نام تھا۔ اور وہ ایسے ڈاکے ڈالا کرتا تھا کہ پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو چکا تھا، لوگ کہا کرتے تھے اس راستے سے نہ جانا، یہاں پر فضیل کے بندے ہوتے ہیں، آگے لوٹ لیتے ہیں، ڈاکے ڈالا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا، کہیں پر قافلے کی اطلاع ملی، قافلہ آ رہا ہے، بڑا قافلہ ہے، تجارتی قافلے چلا کرتے تھے، اور اس قافلے کے اندر کروڑوں کا مال ہوتا تھا، مال تجارت، وہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے تو مال تھوڑا نہیں ہوتا تھا، 100 اونٹوں کا قافلہ ہوتا، 200 اونٹوں کا قافلہ ہوتا، زیادہ اونٹ بھی ہوتے تھے، اور کئی تاجروں کا مال ہوتا تھا، اس کے اندر سرمایہ لگاتے تھے، اس میں کروڑوں کا مال ہوتا تھا۔ تو اب فضیل بن عیاض اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے گروہ کے ساتھ کاف میں بیٹھے، قافلے کو لوٹ رہا ہے۔ تو جب قافلہ آیا تو یہ چونکہ خود امیر تھا، یہ اپنا مسلح بچھا کر وہاں پر اپنے ذکر میں مشغول ہو گیا، مسلح بچھا۔ جب قافلے پر ڈاکہ پڑا تو ایک نوجوان نے دیکھا کہ میرے پاس تھوڑی سی پونجی ہے، تھوڑی سی کمائی ہے، سفر کر کے آ رہا ہوں، میری پوری والدہ ہے، اور اسی رقم سے میں نے اپنی والدہ کا علاج بھی کرانا ہے، میری والدہ عرصے سے میرا انتظار کر رہی ہے، میں کچھ کمانے کے لیے گیا تھا، اور یہی کچھ میرا سارا سرمایہ ہے، اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تو ڈاکو مجھ سے چھین لیں گے۔ چنانچہ وہ تھیلی جو اس کے پاس تھی، اشرفیوں کی، سونے کے سکے تھے اس میں، وہ تھیلی اٹھائی، جلدی سے دوڑنے لگا، کیا کروں، کہاں چھپاؤں تاکہ ڈاکوؤں سے بچ جاؤ۔ تھوڑا سا ایسے ہٹا نا تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں مسلح پر، اس کے پاس آ گیا، بابا جی میری امانت رکھ لو۔ مسلح کا کون ہے، ایسے اٹھایا تو آ کے رکھ لو نیچے، مسلح اب اسے کیا پتا تھا کہ جس میں بزرگ سمجھ رہا ہوں اس سارے ڈاکوؤں کا امیر تو وہی ہے، سردار تو وہی ہے، فضیل بن عیاض تو وہی ہے، اس کے اشارے پر سارا ہو رہا ہے، یہ اسی کے ہاتھ کھوا لے کر آیا ساری کھیلی اپنی پیسوں کی، مطمئن ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔
جب قافلے کو لوٹا جا چکا اور سب کچھ لے گئے، وہ قافلے والے پریشان ہو کر ایک طرف لیٹ گئے یا بیٹھ گئے، اس کو خیال آیا کہ ڈاکو چلے گئے، کیوں نہ میں اپنی تھیلی واپس لوں۔ اب جب یہ آیا تو بزرگ کے پاس تھیلی لینے کے لیے، تو وہ ڈاکو سارے جمع تھے، اس کے گرسال مال کوئی تقسیم کر رہا تھا، پھنس گیا ہو جس کو میں اپنے ہاتھوں سے لے آیا ہوں، ڈاکو کا سردار تو وہی ہے، سارا ڈاکی کا مال تو وہ تقسیم کر رہا ہے، مجھے تھیلی کہاں سے ملے گی؟ بس وہی کھڑے کھڑے سوچا اور واپس پلٹا۔ حذیفہ کی نظر پڑ گئی، آواز کی، نوجوان کہاں چلے؟ اس نے کہا جی بس میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ادھر آؤ، تم وہی نہیں ہو جو میرے پاس امانت رکھوا کر گئے تھے؟ اس نے کہا جی وہی ہوں، لیکن اب تو میں حالات دیکھ رہا ہوں کچھ اور ہے۔ فرمایا مسلح کا گولا اٹھایا اور کہا کہ آؤ اٹھا لو کسی جو بڑی ہے وہاں اٹھا لو۔ اس نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ فضیل جواب میں کہتا ہے کہ وہ میرا پیشہ ہے اور یہ میرا مذہب ہے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ نے امانت رکھی تھی میں واپس کر دیا، میں نہیں چھپا سکتا، میں نہیں قبضہ کر سکتا آپ کی رکھی ہوئی امانت پر۔ کبھی چوروں اور ڈاکوں کی بھی اصول ہوا کرتے تھے، لوٹنے والوں کے بھی کبھی اصول ہوا کرتے تھے، اور آج خود ہی سمجھ آیا کہ بیوی اور گیس کو دیکھ کر اور اپنے رولوں کو دیکھ کر اسی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کبھی چوروں کے اصول ہوا کرتے تھے، کبھی لٹیروں کے اصول ہوا کرتے تھے، آج کوئی اصول نہیں ہے، آج کوئی قانون نہیں ہے چوروں لٹیروں کا۔ اور پھر وہی فضیل بن عیاض جب دوسرا قافلہ آتا ہے، یہ اس کو بتا رہا تھا کہ چور اتنا بڑا، دوسرا قافلہ آ رہا تھا، ایک مرتبہ پھر یہ اپنی ٹیم لے کر پہنچ گیا لوٹنے کے لیے، قافلہ پہنچا، قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ اب یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں ناکہ لگاتے تھے، نہیں انتظار کرتے تھے، قافلہ رکے گا، پڑاؤ ڈالے گا، سامان اونٹوں سے نیچے اتاریں گے، مشغول ہو جائیں گے، کھانے پکانے کا سامان کرنے لگے گا، کوئی خیمے بسترے بچھانے لگ جائے گا، تو پھر ناکہ ڈالا کرتے تھے۔ جب قافلہ آیا، رکا، سامان اتارا جا رہا تھا، حذیفہ بن عیاض بیس بدل کر قافلے کا جائزہ لے رہا ہے، چکر لگا رہا ہے قافلے میں، لوگوں کو دیکھ رہا ہے مال کتنا ہے اور کس کس کے پاس اور کہاں کہاں ہے۔ یہ قافلے کا چکر لگا رہا تھا کہ ایک نوجوان تھا جو اپنی سواری سے اپنے اونٹ کے نیچے اترا اور اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور جب فضیل بن عیاض اس کے قریب سے گزرا تو وہ نوجوان اپنی لے میں قرآن پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں اپنے رب سے، اپنے رب کا نام سن کر، اپنے رب کا ذکر سن کر؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل کانپ جائیں؟ اس نے یہ آیت ایک بار پڑھی، دوسری بار پڑھی، فضیل کے قدم رک گئے۔ جب اس نے تیسری بار پڑھا، فضیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آسمان کی طرف دیکھا، پکار اٹھے، یا رب الان، اے میرے رب وقت آ گیا ہے، میں آ گیا ہوں۔ آیت تھی نا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ تو پکار اٹھے، اللہ میں آ گیا ہوں۔ بس اسی وقت سجدے میں گر پڑے، اور جب ٹیم آتی ہے، جب ڈاکو آتے ہیں کہ جی اجازت دیجیے لوٹنے کی، اس نے کہا بھائی میں تو توبہ کر چکا ہوں، تم جانو تمہارا کام کیا ہے۔ اور پھر بارے بارے پھرتے رہے، گاؤں گاؤں، گلیا گلیا، بستی بستی، لوگوں سے معاف کرا رہے ہیں۔ جن جن کا پتہ تھا ان کا مال میں نے لوٹا ہے، ان کے دروازوں پر جا کر پڑے رہتے تھے کہ بھئی میرے پاس ہے تو کچھ نہیں دینے کو، مال تو نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے، معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو کہیں پر ایک قافلہ رکا ہوا تھا، وہ قافلے والے مشورہ کر رہے تھے، رات تھی اندھیری، تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر ان کی آپس کی جو میٹنگ تھی، جو مشورہ تھا، اس کو سننے لگے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے
کہ بھئی بڑی غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، آگے فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، اس کے ڈاکو پھرتے ہیں، لوٹ لیں گے، اور فضیل جس قافلے پہ ہاتھ ڈالتا ہے کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپس میں مشورے ہو رہے تھے۔ اب فضیل وہاں پر موجود ہے، جب اس نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا میرے بھائیو خوف نہ کھاؤ، نہیں ہے آج کل فضیل بن عیاض، اب وہ لوٹنے والا نہیں ہے یہاں پر۔ وہ کہتے وہ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا توبہ کر لی ہے اس نے کہا نہیں جی ہمیں تو اس سے ڈر لگتا ہے، ہمارا قافلہ جائے گا وہ لوٹ لے گا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے توبہ کر لی؟ اس نے کہا ذرا غور سے دیکھو، وہ جسے فضیل بن عیاض تم کہہ رہے ہو وہی تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، مجھ سے کوئی خطرہ نہ کھاؤ۔ اور پھر یہی تھے جب پکی سچی توبہ کی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ جب پکی سچی توبہ کر چکے تھے تو جہاں لوٹے ہوئے مال کے مالکوں سے معاف کرا رہے تھے، ایک ایک دروازے پہ جا رہے تھے، وہاں ان کی فہرست میں ایک یہودی کا نام بھی تھا۔ ایک یہودی کو بھی نقصان پہنچا چکے تھے، اس کا مال تجارت لوٹ چکے تھے، اب دینے کے لیے تو پاس کچھ نہیں تھا، معاف کرانے کے لیے یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے اور اسے کہنے لگے میرے بھائی فلاں موقع پر فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تمہارا قافلہ اور تمہارا مال تجارت آ رہا تھا فلاں راستے سے، ڈاکہ ڈالا گیا تھا، مال لوٹا گیا تھا، اس میں بھی شامل تھا، اور بلکہ اس ٹیم کی نگرانی میں کر رہا تھا، فضیل بن عیاض میرا نام ہے، لہذا میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے میں آپ کو دے دوں، جو تھا میں کچھ لوگوں کو دے چکا ہوں، اب کچھ نہیں بچا، لیکن ایک بات ہے کہ معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، روز قیامت میرے پیغمبر کے سامنے کہیں مجھے رسوا نہ کر دینا، مجھے یہیں پر معاف کر دے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ معافی مانگ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے وہ پوری کر لو، بعد میں دیکھیں گے۔ کہا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا توبہ سچی پکی کی ہے؟ اس نے بالکل پکی سچی توبہ کر چکا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اندر کمرے میں چلے جاؤ، وہاں ایک کونے میں ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ تھیلی اٹھا کر لے آؤ، اور خیال سے لانا اس میں ساری اشرفیاں ہیں، سونے کے سکے، اس زمانے کا اس کی کرنسی ہوا کرتی تھی، سونے کے سکے اشرفیاں کہلاتی تھیں اور چاندی کے سکے درہم کہلاتے تھے۔ فرمایا کہ وہ دینار ہیں، اشرفیاں ہیں، سونے کے سکے ہیں، خیال سے لانا۔ یہ اندر گئے، کونے میں تھیلی کو تلاش کیا اور تھیلی کو اٹھا کر لے کر آ گئے، اس کے حوالے کر دیے لوگ۔ اس نے کہا ٹھہرو ابھی میں دیکھ لوں، ہو تو تم فضیل نہ ہو، تو فضیل بن عیاض، ہو سکتا ہے تم نے کچھ سکے نکال لیے ہوں، مجھے پہلے تسلی کرنے دو۔ کہا ٹھیک ہے دیکھ لو، گن لو۔ جب اس نے تھیلی کو کھولا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا عیاض اب معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط اور بھی پوری کر دے۔ اس نے کہا بتا دو۔ اس نے کہا وہ شرط یہ ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ چنانچہ فضیل بن عیاض اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھ کر اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے فضیل تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تم نے پوچھا تک نہیں، ایسے جلدی میں نے اسلام کیسے قبول کر لیا ایک ڈاکو کے ہاتھ پر؟ کہنے لگے میں نہیں جانتا، بتا دو۔ تو یہودی کہنے لگا جب تم میرے پاس آئے اور تم معافی مانگنے لگے تو میں سمجھ گیا کہ تم نے توبہ سچی اور پکی کی ہے، پکی توبہ تم کر چکے ہو جب معاف کرانے آئے ہو، عاجزی انکساری کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے، عزم تمہارا پختہ ہے، ارادے تمہارے پکے ہیں، تم توبہ کر چکے ہو، استغفار کر کے آئے ہو، رب تعالیٰ سے معاف کرانا چاہتے ہو، تم سچے ہو۔ جب میں نے یہ سب کچھ معلوم کر لیا تو پھر میں نے ایک روایت تورات میں پڑھی تھی، چونکہ یہودی تھا نا، میں نے ایک روایت تورات میں پڑھی تھی، وہاں لکھا تھا کہ جو آدمی سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، پختہ عزم کر لیتا ہے آئندہ گناہوں سے بچنے کا، اور ندامت اور شرمندگی اختیار کرتا ہے سابقہ خطاؤں پر، جو پکا ہوتا ہے اس بات پر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسا نوازتے ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو اللہ اس کو سونا بنا دیتے ہیں۔ جب تم میرے پاس آئے معافی مانگنے تو میں نے تمہارے چہرے سے محسوس کر لیا کہ ارادے آپ کے پکے ہیں،
تم سچے ہو اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر رہے ہو، لیکن پھر بھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تورات کی روایت جو میں نے پڑھی تھی اس میں صداقت کہاں تک ہے۔ تو اندر میں نے کل ایک تھیلی رکھی تھی، اس میں میں نے اپنی ضرورت کے لیے کچھ پتھر لا کر رکھ دیے تھے، وہ تھیلی میں پڑے تھے۔ میں نے تمہیں کہا اندر سے اشرفیاں اٹھا کر لاؤ، تھے تھیلی میں پتھر، لیکن جب تم لے کر آئے تو وہ سونا بن چکا تھا۔ تورات کی روایت کی صداقت میرے سامنے آ چکی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے نوازتے ہیں، بشرط یہ کہ پختہ عزم کے ساتھ کوئی آئے، پورے پختہ ارادوں کے ساتھ کوئی آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور سوال کرے۔ اور ہمارے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، عرصہ ہوا بارش کی بوندوں کو ترس گئے، ہماری کھیتیاں ویران ہو چکی، ہمارے جانور پیاس سے مرنے لگے، سبزہ باقی نہیں رہا، جانوروں کا کھارا اب چارہ باقی نہیں رہا زمین پر، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، معافی مانگنی ہوگی، باہر چلیں گے میدان کی طرف، شہر کو آبادی کو چھوڑنا ہوگا، سارے چلو، جوان بچے بوڑھے سب کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک میدان میں آتے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب کتاب اور صاحب تورات پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اور پیچھے آمین کہنے والوں میں بھی ایک اللہ کے پیغمبر حضرت ہارون کھڑے ہیں، دوسرے اللہ کے نبی حضرت یوشع کھڑے ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں، باقی ان کے سارے ساتھی آمین کہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، خوب مانگا، دن گزرنے لگا، سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیا، لیکن بادل کا نام و نشان ہی نہیں۔ عرض کرتی ہیں موسیٰ علیہ السلام، میرے اللہ، ہم نے پہلے تو کبھی ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا، جب بھی باہر نکلتے دعا کرتے بارش آ جاتی، اللہ آج تو سارا دن گزر گیا، معافی مانگ رہے ہیں اور بارش نہیں آ رہی، بادل تک نظر نہیں آتے، ماجرا کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتی ہیں، وحی آتی ہے، میرے پیغمبر میرے موسیٰ، جن لوگوں کو تم لے کر آئے ہو ان میں ایک بندہ ایسا گناہگار ہے جو 40 سال سے ایک جرم کر رہا ہے، اور وہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی نحوست سے باران رحمت رکا ہوا ہے۔ اس گناہ کی نحوست ہے کہ آج تم پر بارش بند کر دی گئی ہے، جب تک وہ شخص اس مجلس میں موجود ہے بارش نہیں آئے گی اور نہ دعا قبول ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں، اتنا بڑا مجرم کہ جس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی دعا کو بھی رد کر رہے ہیں، اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول نہیں کر رہے، اتنا بڑا مجرم اس میں موجود ہے لوگوں کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتی ہیں، اے لوگوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو، کون ہے تم میں سے ایسا جو اللہ کا ایسا نافرمان ہے، جو ایسا جرم کر رہا ہے، اور ایک دن سے نہیں 40 سال سے، اور اس کی جرم اور گناہ کی نحوست سے آج پوری قوم پیاسی ہے، لہٰذا وہ خود اٹھ کر یہاں سے چلا جائے۔ اس کی بہتری اسی میں ہے کہ چلا جائے، اگر وہ نہیں جائے گا تو پھر رب تعالیٰ سے پوچھ کر، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر پھر اسے میں ہاتھ سے پکڑ کر یہاں سے نکال دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، مجمع میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، سارے بیٹھے۔ اب اس دوران جو گناہگار تھا وہ جانتا تھا کہ وہ مجرم میں ہوں، وہ جانتا تھا کہ وہ گناہ میرا ہے، وہ جانتا تھا کہ میرے گناہ کی نحوست ہے۔ وہ اپنے گریبان میں سر ڈال کر یا اوپر چادر ڈال کر سب سے ہٹ کٹ کر وہیں مجمع کے اندر، مجلس کے اندر اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کنیکشن جڑ جاتا ہے، آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے، میرے پروردگار، 40 سال تک آپ نے پردے رکھے میرے، تو اب سارے مجمع میں میرے پردوں کو ہٹا دیں گے آپ؟ 40 سال تک آپ نے میرے گناہوں پر پردے ڈالے رکھے،
40 سال تک آپ میرے گناہ کو چھپاتے رہے، اللہ میں جرم کرتا رہا، آپ ستاری کرتے رہے، میں غلطی کرتا رہا، آپ ستاری کرتے رہے، میں آپ کی نافرمانی کرتا رہا، آپ ستاری کرتے رہے، پردے ڈالتے رہے، لوگوں کے سامنے میں نیک بنا پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے میں اچھا خاصا بندہ بنا پھرتا تھا، لیکن اندر سے میں کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ آپ نے میرے باطن کو کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اے اللہ جب 40 سال آپ نے میرے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں تو اللہ مجھے آج بھی رسوا نہ کرنا۔ دل ہی دل میں رب کو پکارتے ہیں، رب تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ تنہائی کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارا کریں، تنہائی کی گھڑیوں میں، علیحدگی میں رب تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، گفتگو کیا کریں، پھر دیکھیں جواب کیسے آتا ہے۔ ہم تو وہ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں سرائکی کا، چٹی بھگتانا، چٹی بھگتانا، ہمارا نمازوں میں بھی چٹی بھگتانا ہے، دعا کے اندر بھی چٹی بھگتانا ہے، تلاوت کے اندر بھی چٹی۔ اب دیکھ لیں مسجد میں، دیکھ لیں گھروں میں تو جو ہوتا ہے ایک بندہ اگر تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک بندہ ہوگا، وہ تلاوت کر رہا ہے، اب وہ تھوڑی ایک لائن پڑھے گا، گھڑی پہ ٹائم دیکھے گا، پھر 2-4 لینے پڑے گا، پھر یہاں پہ ٹائم، وہ کیا جلدی ہے آپ کو؟ رب تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، آپ کے لیے اپنے رب کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپیں لگاتے ہوئے تو بار بار ٹائم آپ نے نہیں دیکھا، مسجد میں آ کر بار بار ٹائم دیکھا جا رہا ہے، اور امام صاحب اگر لیٹ ہو جائے 2 منٹ تو پھر تنخواہ دیتے ہیں نا اسے آپ۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے اپنے امام کو اپنے سے کمتر سمجھا، اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اپنے امام کو اپنے سے افضل سمجھے گا تب اس کی نماز ہوگی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ یہ اگر دل میں خیال آئے نا کہ ہے تو میرا تنخواہ دار، دیتا تو میں اس کو تنخواہ ہوں، 2 ٹکے کا بندہ ہے، اگر یہ بات ذہن میں آ گئی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے جھک رہے ہو اٹھ رہے ہو، نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ پکی بات کر رہا ہوں میں آپ ممبر پہ بیٹھ کر۔ کیوں کہ جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ نبی کا وارث ہے، اگر نبی کا وارث افضل نہیں ہو سکتا تو افضل کون ہو سکتا ہے؟ افضل وہی ہوگا جس کے پاس نبی کی وراثت ہے، مصلی نبی کی وراثت ہے، ممبر نبی کی وراثت ہے، جس کو اللہ کے نبی کی وراثت ملی ہے، اس سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں علماء کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لینا، بہت احتیاط سے کام لینا۔ روز قیامت اللہ کے محبوب اگر ایک جملہ کہہ دیں کیا جواب دو گے پھر؟ اگر آپ فرما دیں ٹھیک ہے، اس کے اندر ہزاروں خامیاں تھیں، اس کے اندر ہزاروں برائیاں تھیں، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں تھیں، لیکن بتاؤ تھا تو میرا وارث نا، تھا تو میرا وارث نا، تم نے میرے مصلی کی کتنی لاج رکھی ہے، تم نے میری وراثت کی کتنی لاج رکھی ہے۔ اگر یہ سوال ہم سے ہو گیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس کی مثال دیکھیں، کسی کا بیٹا ہے وہ غلطی کر لیتا ہے، دوسرا بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو یہ جب گلہ دینے جاتا ہے، شکوہ کرنے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اس نے غلطی کر لی تھی، تو میرا آپ کے ساتھ تعلق تو ہے نا، کم از کم میری آنکھوں کو دیکھ لیا ہوتا، کم از کم تم نے میری عزت کو دیکھ لیا ہوتا، میری عزت کا خیال کیا ہوتا، تم نے میری عزت کا خیال نہیں کیا۔ اگر یہی سوال روز قیامت اللہ کے محبوب ہم سے کر لیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مصلی امامت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ میرے نبی کی وراثت ہے، یہ وراثت میں ملا ہے، مقدر جس کا تھا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں اس مقصد کے لیے، جس کو اللہ نے چن لیا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، یتیم ہوتی ہیں، مدارس میں آ کر چٹائیوں میں بیٹھ کر پڑھتی ہیں اور پھر مصلی کے وارث بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے جس کو چاہیں دے دیں، عطا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے لیے چنا تو آپ بھی یتیمی کی حالت میں آئے تھے، آپ کے سر پر بھی تو والد کا سایہ نہیں تھا، بچپن میں والدہ کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو ایسا نوازتے ہیں۔ تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہتی ہیں کہ جو بھی مجرم ہے اٹھ کر چلا جائے، ورنہ اللہ رب العزت سے پوچھ کر اسے نکال دیا جائے گا اس مجمع سے،
تو وہ اندر ہی اندر چھپ کر وہ بندہ، وہ مجرم اپنے رب کو پکارتا ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ تنہائی کی گھڑیوں میں رب تعالیٰ سے تعلق جوڑا کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کیا کریں، جیسے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہو نا، اللہ سے ایسے گفتگو کرو، پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ اللہ سے بات تو کریں تنہائی میں بیٹھ کر، اللہ میاں میرے پیارے اللہ، آپ نے کہا نہیں تھا کہ مجھے پکارو، اللہ میں آپ کو تو پکار رہا ہوں۔ میں اللہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ مجھ سے باتیں کیا کرو، اللہ میں آپ سے بات کرنے تو آیا ہوں۔ اللہ میرے دکھڑے تو سن لے، اللہ میری بات تو سن لے، میرے اللہ میری کچھ باتیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، اللہ کس کے سامنے بیان کروں؟ جس کے سامنے بیان کروں حل کوئی نہیں کر سکتا، اللہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس حل کرنے کے اسباب بھی تو موجود ہیں نا۔ اس انداز سے اللہ کو پکاریں، تنہائی میں بیٹھیں، اپنے رب کو سنائیں اپنے احوال، گو کہ وہ جانتے ہیں دلوں کے راز، لیکن آپ بھی اپنی زبان میں سنائیں، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ سنا نہیں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، جو بیٹھا ہوا تھا ایک دیوانہ، اور اپنے انداز میں اپنی لے میں گو کہ وہ گستاخانہ جملے تھے، وہ کہہ رہا تھا میرے اللہ میرے پیارے اللہ، آپ میرے سامنے ہوتے نا، آپ میرے قریب ہوتے تو میں آپ کے کام بھی کرتا، آپ کو میں کھانا کھلاتا، میں آپ کو صاف برتن میں پانی پلاتا، میرے اللہ آپ تھکے ہوتے نا، آپ کے سر میں تیل لگاتا، میں آپ کو کنگھی کرتا۔ وہ اپنے دیوانگی میں وہ کہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اور کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بھی ادب بھی گستاخی کر رہے ہو تم، یہ تو گستاخی ہے، گناہ گار ہو رہے ہو۔ اب وہ رونے لگا، اللہ میں تو محبت میں کر رہا تھا، کیا یہ گستاخی تھی؟ کیا یہ بے ادبی تھی؟ آپ کے نبی کہتے ہیں گستاخی ہے۔ اب مسلسل رونے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتی ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے موسیٰ وہ کتنی پیاری باتیں کر رہا تھا، کیا کہا تم نے اسے؟ وہ جو کہہ رہا ہے کہنے دو، مجھے وہی باتیں اس کی اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کو باتیں اچھی لگتی ہیں، بندہ بولے تو صحیح اللہ سے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر باتیں تو کرو۔ تو اس نے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں شروع کر دیں، اللہ 40 سال آپ نے پردے ڈالے تھے، اب بھی پردہ ڈال دینا۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور بنی اسرائیل نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں، آئے قریب آئے، برسنا شروع ہو گئے، تھوڑی دیر میں جل تھل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار آپ نے فرمایا، اور آپ کا قول تو سچ اور برحق ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک گناہ گار اس مجمع کے اندر موجود ہے اور اس کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، جب تک وہ یہاں ہے بارش نہیں آئے گی۔ اللہ یہاں سے تو اٹھ کر کوئی نہیں گیا، جو تھے سارے موجود ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ بارش تو ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے میرے پیغمبر جس بندے کے گناہ کی نحوست سے بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی توبہ کی برکت سے بارش بھیج دی ہے، بارش آئی بھی تو اسی کی توبہ کی برکت سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے اللہ وہ خوش قسمت بندہ کون ہے؟ مجھے تو بتا دیجئے، جو اتنا گناہ گار تھا کہ اس کے گناہ کی نحوست سے بارش رکی ہوئی تھی، پوری قوم محروم تھی، اور اللہ لحظے میں منٹوں میں وہ ایسا آپ کا مقرب بن گیا کہ اس کی توبہ کی برکت سے بارش اتر آئی۔ اللہ وہ بندہ ہے کون؟ اب تو آپ کی صلح ہو چکی ہے، اب تو بتا دیں مجھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جس کی میں نے 40 سال ستاری کی ہے، 40 سال جس کے گناہوں پر میں نے پردے ڈالے ہیں، جب کہ وہ گناہ کر رہا تھا میں اس وقت پردے ڈالتا رہا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، میں اب کیسے پردے ہٹا دوں؟ اب تو میرا اپنا بن چکا ہے، اب تو میرا بن چکا ہے، اب کیسے پردے ہٹاؤں؟ میرے پیغمبر میرے پیارے ضرور ہو، لیکن یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ بندہ کون تھا۔ ایسی ستاری فرماتے ہیں، اور وہی ذات ہمیں پکار کر اعلان کر رہے ہیں قرآن حکیم میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ ہاں کتنا پیارا جملہ ہے۔ باپ ناراض ہو جائے نا بیٹے سے، باپ کسی بات پر غصہ ہو جائے یا بیٹا کوئی حرکت ایسی کر لے تو پھر باپ اس کے ساتھ بولتا نہیں ہے، یہ تقریباً آپ سب جانتے ہوں گے۔
زیادہ تر باپ بیٹھے ہیں اور کچھ بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹوں کو بھی پتہ ہے، باپوں کو بھی پتہ ہے۔ پھر باپ غصے کی حالت میں بیٹے سے بولتا نہیں ہے، وہ اس کی ماں سے کہتا ہے، اپنی بیوی سے، اس کی ماں سے کہتا ہے اس نالائق سے کہو میرے سامنے نہ آیا کرے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ براہ راست بیٹے سے بات نہیں کر رہا، بیوی سے کہتا ہے، بیٹے کی ماں سے کہتا ہے اس نالائق سے کہو، اس نافرمان سے کہو، اس بد نصیب سے کہو میرے سامنے نہ آیا کرے، یا نکل جائے میرے آگے سے، میرے گھر سے نکل جائے۔ پیغام دیتا ہے۔ تو جس طرح باپ پیغام دیتا ہے اس طریقے سے رب تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، بیٹے نے تو ایک غلطی کی تھی نا، ایک بار کی تھی نا، باپ اتنا غصہ ہے، اور ہماری تو صبح و شام غلطیوں میں گزرتی ہے۔ ہم تو ہر وقت غلطیاں پہ غلطیاں کرتے ہیں، ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہم تو نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، میرے محبوب، ان سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، کہ تم جتنے نافرمان بن گئے، تم نے جتنا مجھے بھلا دیا، میں نے اپنی ابدیت کی لسٹ سے تمہیں خارج نہیں کیا، آج بھی تم میرے بندے ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، کتنا پیارا جملہ فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دو اے نافرمانو، ان سے کہہ دو اے گناہگارو، ان سے کہہ دو اے نالائقو، ان سے کہہ دو اے نمک حرامو، میرا کھا کر میری نافرمانی کرتے ہو۔ نہیں، یا عبادی، اے میرے بندو۔ ابدیت کی لسٹ سے اللہ نے نہیں نکالا پھر بھی، اور ساتھ کیا فرمایا کہ میرے وہ بندے جو اپنے ساتھ زیادتی کر چکے ہو، اپنے ساتھ ظلم کر چکے ہو، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے۔ جب تم گناہ کرتے ہو تو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو، چوری تم نے کی ہے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زنا کیا ہے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم تمہارا اپنے آپ پہ ہے۔ اور فرمایا کہ پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہو جانا۔ یہ نہ سمجھنا کہ راستے بند ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھنا میرے گناہ زیادہ ہیں، یہ نہ سمجھنا خطائیں بہت بڑھ چکی ہے، معافی نہیں ملے گی۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ساتھ فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے تمہارے سارے گناہ، جمیعا، سارے کے سارے۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ معاف کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اس پر پکڑ کر لی، نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا یار تمہاری یہ غلطی بھی چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا، یہ بھی معاف کر دوں گا، لیکن یہ جرم جو تمہارا ہے نا، یہ ناقابل معافی ہے۔ چاہے کسی کے ساتھ دوستی بھی ہو، جتنا تعلق ہو، ہم کہہ دیتے ہیں کہ باقی ساری باتیں تیری قابل برداشت ہیں، لیکن یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، کہتی ہے نا ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ساری برداشت ہوتی ہیں، تمہاری ہر ادا مجھ سے برداشت ہوتی ہے، تم آ جاؤ ایک بار، میں تو بہت ساری چیزیں لے کر تمہارے لیے بیٹھا ہوں، تم آؤ تو صحیح میری طرف۔ اللہ میں کیا ملے گا؟ فرمایا جب تم آؤ گے تو تمہیں بخشش ملے گی، آؤ گے تو تمہیں مغفرت ملے گی، آؤ گے تو تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، آؤ گے اخلاص کے ساتھ تو تمہارے کیے ہوئے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا، اور جب تم آؤ گے تو پھر روز محشر تمہاری نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیا جائے گا۔ جب تم آؤ گے میری طرف تو میں بطور مہمان خانے کی اپنی جنت تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ انتظار ہو رہا ہے ہمارا وہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا انتظار کرتے ہیں، اور وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ اب تک کہاں رہے، اب تک کیا کرتے رہے، نہیں، جب بھی کوئی آیا معافی ملی ہے۔ کوئی آدمی اگر ساری زندگی رب تعالیٰ کا سجدہ جس نے نہ کیا ہو، اپنے رب کی عبادت کی طرف نہ آیا ہو، کبھی اس نے اپنے رب کے سامنے پیشانی کو نہ جھکایا ہو، اکڑ میں رہا ہو، تکبر میں رہا ہو، دنیا کا نشہ اس پر سوار رہا ہو، پیسے اور دنیا کی ریل پیل اس کے سامنے رہی ہو، دوستوں میں ساری زندگی اس نے دوستوں میں گزاری ہو، دنیا میں نام کمایا ہو دنیا کے لحاظ سے، لیکن جب اس کا بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا،
اب وہ پیسے کے لیے اپنے بیٹوں اور اولاد کا محتاج ہوتا ہے. نسوار دے پیسے بھی پوتر کو منگتا ہے، اتنا مجبور ہو جاتا ہے. جیب میں کچھ نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ختم کر چکا. اب جو دوست پاس بیٹھا کرتے تھے وہ بھی باقی نہیں رہے. اب وہ بیٹے جو محبت کرنے والے تھے وہ دور دور رہنے لگے. وہ پوتے اور نواسے وہ نفرت کرنے لگے. بہویں چائے کا کپ دیتے ہوئے بھی دور سے ہاتھ لمبا کر کے دیتی ہے کہیں ہم بیماری نہ لگ جائے، کہیں اس کے جراثیم ہماری طرف نہ آ جائیں. اب کمرے میں کوئی سکون سے سونے نہیں دیتا، اب گھر کے صحن میں کوئی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا. باہر نکلتا ہے تو گلی اور محلے کے بچے بھی آوازیں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. ساتھ بولنے والا کوئی نہیں رہا، ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں رہا، ہمدرد کوئی نہیں رہا. سب چھوڑ چکے ہیں. جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ بھی خالی ہوتی ہے. آس پاس دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آتا. اپنی ٹانگوں کو دیکھتا ہے تو وہ کانپ رہی ہے، ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو وہ لرز رہے ہیں، زبان کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر لکنت آ چکی ہے، سماعت اس کی کمزور ہو چکی ہے. بات سننی ہو تو کان پہ ہاتھ رکھ کر بات کو سنتا ہے، اپنی بات کہتا ہے تو دوسرے کو بات سمجھا نہیں سکتا. بینائی کمزور ہو چکی ہے، بار بار اینک کا شیشہ صاف کرنا پڑتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، دماغ ساتھ نہیں دے رہا. اس حال میں جب وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا گھر سے باہر نکلتا ہے، نہ کوئی دوست نظر آتا ہے، نہ کوئی اپنا نظر آتا ہے، نہ کوئی غمخوار نظر آتا ہے، نہ کوئی ہم خیال نظر آتا ہے. چلتا ہے پریشان ہے، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں. اچانک نظر پڑتی ہے، مینار نظر آتا ہے، مسجد نظر آتی ہے، دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے. چل پڑتا ہے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ، شرمندہ شرمندہ، نادم نادم، آنکھیں جھکی ہوئی. جب اس دروازے میں داخل ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے جب آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتی ہیں میرے بندے آ گئے ہو نا، تم تو اب آئے ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. اور میں نے تو پہلے کہا تھا ایک بالشت آؤ میں دو بالشت آؤں گا، تم چل کر آؤ میری رحمت دوڑ کر آئے گی. تم چل کر آئے ہو، میری رحمت پہنچ چکی ہے. بندے بتاؤ کیا چاہیے تمہیں. اور جب وہ آنسو بہاتا ہے، ابھی آنسو کا قطرہ زمین پر گرا نہیں ہوتا، رب تعالیٰ کی رحمت آنسو اس کے پوچھنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. اور رب تعالیٰ فرماتی ہیں میرے بندے ساری زندگی میرا کھا کر میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں مجھ سے حیا نہیں آئی تھی، لیکن اے بنے بندے آج جب تو میرے دروازے پہ آیا ہے تو تیرے سفید بالوں کو دیکھ کر مجھے حیا آتی ہے. پروردگار عالم اس کو بھی معاف کر دیتی ہیں. تو اللہ رب العزت کا دروازہ موت سے پہلے پہلے کھلا ہے. آج ہمارے سارے مسائل کا حل وہ اللہ کے پاس ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے خزانے میں نہ ہو. تو پھر کیوں نہ اس کے دروازے پہ پڑا رہ جائے، پھر کیوں نہ اس سے مانگا جائے، کیوں نہ اس کے قریب آیا جائے جو سب کچھ عطا کرتے ہیں. اور رب تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو مہلت دی ہوئی ہے اس کی رحمتیں تو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں اے اللہ کے بندو کہاں چلے جا رہے ہو. قرآن حکیم میں فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندے کہاں جا رہے ہو، کس طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، آؤ میری طرف آؤ. یا ایھا الناس، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، کیا بھول گئے جس نے تمہیں بنایا تھا، جس نے تمہیں سنوارا تھا، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو بھول گئے. کہاں چلے جا رہے، اس کی طرف آؤ، وہ بلا رہے ہیں تمہیں. اور اگر نہیں آؤ گے نا ایک دن جانا پڑے گا وہاں پر، آنا پڑے گا وہاں پر. پھر یہ اپنے دوست بھی کہیں گے کہ اللہ کے حوالے، جب دفن کرتی ہیں نا قبر میں مٹی ڈالتی ہیں مٹھی بھر کر، سگے بیٹے بھی کہتے ہیں اللہ کے حوالے، دوست بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے حوالے، رشتہ دار بھی کہتے ہیں اللہ کے حوالے. تو اللہ کی رحمتیں پکار کر کہہ رہی ہیں میرے بندو ایک دن سب نے تمہیں میرے حوالے کرنا ہے. جب سب نے کرنا میرے حوالے ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دینا، اس سے پہلے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، مجھے راضی کر لے، مجھے اپنا بنا لے، میرا اپنا بن جا. تو آج اللہ نے جو مہلت دے رکھی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی جو گزار چکے ہیں
گناہوں بری جو زندگی گزار چکے ہیں اس پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے معافی کے خواستگار بنیں، طلبگار بنیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں گے، جس کے صبح و شام ہم پر احسانات ہیں، بارش کی طرح جس کی نعمتیں اور رحمتیں صبح و شام برس رہی ہیں مجھ پر، اسی کا کھا کر اسی کی نافرمانی کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، آداب کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے اور عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔